آپ کے حالات زندگی اور آپ کی پاک مرتبے کو سمجھنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کا احسان کہ جلسہ اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ روا دوا ہے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ممبران تحریک امت انٹرنیشنل، اور ہمیشہ ہم ان سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کے جلسے قائم کرتے رہیں. اور میں سپاس گزار ہوں علماء کا اور دائش پر حاضر تمام حضرات کا کہ جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پر حاضر ہوئے. آج کا یہ جلسہ آپ نے اس میں نعتیہ کلام بھی سنے، کبھی نعتوں اور شاعری کے انداز میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور غوث پاک کو سمجھانے کے لیے رکھا گیا ہے. ہمارے بہت سے لوگ ولایت اولیاء اللہ کہتے کسے ہیں اسی کو نہیں سمجھتے ہیں، اور ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے کافی اس سے ناسمجھ. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پیش کی، ہنالک دعا زکریا رب. یہ آیت مرتبہ ولایت اور عظمت ولایت اور رفعت ولایت کو سمجھاتی. پہلے قانون کے مطابق کہ تقریر کے شروع میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اور جلسے کے شروع میں درود شریف سے جلسے کی شروعات ہوتی ہے تاکہ درود شریف سے برکت رہ جائے. تو آئیے پہلے درود السلام کرنا جانا پڑے. خاصا ہو چکا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے، اصل تو بیان تو علماء کا سننا تھا اور مراد آباد سے ہمارے آئے ہوئے مولانا محمد شمیم احمد صاحب کا بیان سننا تھا. ویسے میں تو کباب میں ہڈی بن گیا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا. تو ولایت کیا ہے یہ آج میں آپ کو اپنے سے چھوٹے سے بیان میں سمجھاؤں گا. ولی کا معنی مطلق نہیں بلکہ خاص کر کے ایک ہوتا ہے عام لفظ اور ایک ہوتا ہے. اب اگر دوست کہہ دیا جائے، دوست، آپ کی کسی سے دوستی ہے، آپ اسے عموماً یہ کہہ دیں عام طور پہ یہ دوست، تو وہ ایک چھوٹا سا لفظ پڑ جائے. اگر آپ اسے اس انداز میں بلائے اے یار تو یہ تھوڑا خاص ہو جائے گا، ہے نا. یار خاص ہے، دوست عام لفظ ہے. اسی طرح عربی یہ لفظ ولی خاص ہے، اس کے معنی بھی اردو میں ہوتے ہیں دوست. ولی عربی لفظ ہے خاص دوست کے معنی میں، اور عربی میں مطلق دوست کے لیے صدیق استعمال کیا جاتا ہے. علماء بیٹھے ہیں. اب ولی اللہ، اب جب کسی لفظ کو اور کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ نسبت دے دی جائے، مثلا کہ میرا کوئی دوست ہے، اگر مطلقاً اسے میری قریب میں کوئی کھڑا ہے اور کوئی اسے کہہ دے ہم دونوں کھڑے ہیں دوست، کوئی میرا دوست ہو، کوئی اور آ کے کہے کہ دوست،
تو اس سے یہ نہیں سمجھا جائے گا وہ تو اجنبی تھا، انجان تھا، اس نے دوست کہا۔ اب اگر وہ میرا نام لے کے کہے گا کہ فلاں کے دوست، تو یہ تھوڑا خاص ہو جائے گا، ہے نا، اور اس سے اس کی دوستی سمجھ میں آئے گی کہ اس سے اس کا رشتہ دوستی کا اچھا ہے۔ تو لفظ ولی، جب اس لفظ کو عام طور بھی ہم بولتے ہیں تو ولی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ولی اللہ، تو اس سے خاص اللہ کی دوستی سمجھ میں آتی ہے۔ تو ولی ہوتا بھی ویسے اللہ کا دوست ہے، اور یہ خاص اللہ کے ولی اور اللہ کے دوستوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پہ یہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اتنا سمجھا دوں کہ دوستی کا تعلق دل سے ہے۔ کس سے؟ دل سے۔ عقل سے دوستی کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اگر عقل سے دوستی کا تعلق ہوتا تو آج دنیا میں دوستیاں بنتی ہیں، وہ جو پروان چڑھ جاتی ہے، بہت ساری دوستیاں، بہت سارے لوگ اپنے دوست کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اگر عقل پر اور عقل کے ذریعے سے دوستی ہوتی تو دوستی اتنی کامیاب آج کل نہ ہوتی۔ دوستی کا تعلق اور فرینڈشپ کا تعلق دل سے ہے، کیونکہ اگر عقل سے دوستی کی جائے گی تو عقل کا کام ہے سوال کرنا۔ عقل سے اگر ہم دوست مزید میں اللہ نے اپنے ولیوں اور اپنے دوست کا رشتہ دل سے جڑا ہو، عقل سے جڑا وہ دوست نہیں ہوتا ہے، عقل سے جڑنے کے بعد دوست نہیں ہوتا ہے، عقل دوستی کو برباد کرتی ہے، دل منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کے دلوں میں اور جن کے قلوب میں ہمیشہ اللہ رب العزت کا نام بسا رہتا ہے، جن کے دلوں میں ہمیشہ باری تعالیٰ کی محبت بسی رہتی ہے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ اب ان کا مرتبہ کیا ہے اور ان کے عظمتیں اور ان کی رفعتیں کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ اگر میں بیان کروں گا تو پھر شک ہوگا، کیونکہ انسان کی باتوں میں سدا شک رہتا ہے، اور یقین اس وقت ہوتا ہے ہمارا ایمان قرآن، رسول اور حدیث۔ قرآن پر ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث کی باتوں پر ہے یا قرآن کی باتوں پر ہے، تو حدیث سے افضل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو میں قرآن سے سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورت نمبر 3، پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، آیت نمبر 38، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے، یہ قصہ ہے، قرآنی قصہ ہے، اس کو سمجھنے میں تھوڑی بورنگ تو ہوگی، لیکن بورنگ لانی نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن کی بات سننے جا رہے ہیں۔ کوئی میری کس بات نہیں سنا رہا ہوں، کوئی ناولوں یا میں زیرو کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں جس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ پارہ نمبر، آیت نمبر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے۔ میں شروع سے پڑھ کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اذ قالت المرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ جب کہا، ترجمہ ٹرانسلیشن، جب کہا عمران کی بیوی نے، کس نے؟ عمران کی بیوی نے، قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ لفظ عمران تو عربی میں آیا، آپ نے سنا نا، پھر یوں نہ ہو کہ میں بتایا آپ میں قرآن ہے یا کچھ اور ہے۔ لفظ عمران آپ نے سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا جب کہا عمران کی بیوی۔ اب عمران کون تھے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ عمران حضرت زکریا علیہ السلام بیوی کے بہن کے پتی تھے۔ زکریا علیہ السلام کون تھے؟
اللہ کے نبی تھے، اور نبی ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے. فری آف آل سیٹلز نبی کا ترجمہ انگریزی میں، اور نبی کا معنی جو ہر شیطانی حرکت اور ہر بری حرکت سے پاک ہو اسے کہتے ہیں نبی. جو پیدا ہو تو بھی گناہوں سے پاک، اور پیدا ہونے سے پہلے اس کے اللہ رب العزت ولیوں کے مرتبے اس نبی کے مرتبے کے سامنے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عمران حضرت اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے بہنوں ہی تھے، کیا بیوی کے بہن کے پتی تھے. سالو حضرت زکریا، سمجھ رہے ہو نا، زکریا اللہ کے نبی کے سالو تھے. اب حضرت عمران کی بیوی کا نام تھا حنا، کیا نام تھا؟ اور ان کی بہن کا نام تھا عیشا. میں اپنی طرف سے بات نہیں بتا رہا ہوں، علماء کی کتابوں کی تفسیر سے بتا رہا ہوں. تفسیر بیضاوی میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تفسیر طبری میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تفسیر مظہری میں بھی اس کا ذکر. جو بات بتاؤں گا اس کا ذکر تفسیر کے حوالے سے کر رہا ہوں. جب عمران کی بیوی نے کہا، مطلب کہ حضرت زکریا کی سالی نے کہا، حنا نے کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمران کی بیوی کی، حضرت عمران کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. مدتوں گزر گئی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی. ایک مرتبہ وہ جنگل میں کسی کام سے گئی، ایک درخت کے نیچے بیٹھی اور وہاں سے اللہ رب العزت کو تنہائی میں پکارا، اے پالن ہار، اے سارے جہان کے پالنے والے، آج تو میری سن لے، آج میری فریاد سن لے. میری اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، آج تو مجھے اولاد دے دے. میں تجھے اس نبی کا واسطہ دیتی ہوں جس نبی کا ذکر تو نے توریت و انجیل میں کیا ہے، جس نبی کا ذکر تو نے زبور میں کیا ہے. مولا تجھے اس نبی کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں. آج تو میری فریاد سن لے مولا، آج تو مجھے اولاد دے دے. انہوں نے نظر مانی، اور نظر کیا مانی؟ اولاد ہونے کے لیے دعا بھی کی اور نظر مانی. نظر کیا مانی؟ کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ تیری خدمت کے لیے صرف کر دوں گی میں. اب یہ نہیں کہا کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ دعا نہیں مانگی. کہا جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں تیری خدمت میں، تیرے بندوں کی خدمت کے کبھی مسجد میں بھیج دوں گی، یا تو پھر مسافروں کو پانی پلائے گی، یا مسجد کا جھاڑو نکالے گی. اولاد جو بھی مولا تو مجھے صرف اولاد تو دے دے. جب یہ نظر مانی اس دعا کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے ان کی پکار سن لی اور اللہ رب العزت نے انہیں اولاد دی. اس کا پورا قصہ ہے، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. فلما بدا، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے ان کی پکار سن لی اور وہ حاملہ ہوئی، وہ پریگنیٹ ہوئی. فلما بدا، پھر جب انہوں نے جنا، جب اولاد جنی، ان کی پکار سن لی گئی، اللہ نے انہیں اولاد بھی دی، انہیں اولاد ہوئی. تو اولاد کیا ہوئی؟ لڑکی ہوئی. اب لڑکی تو کوئی بندوں کی خدمت کے لیے نہیں ہو سکتی ہے نا، کبھی مسجد کا جھاڑو نہیں لگا سکتی، مناسب نہیں ہے. نہ مسافروں کو پانی پلا سکتی ہے، لڑکی کا یہ کام ہی نہیں ہے. اگر لڑکا ہوتا تو ان کی نظر پوری ہوتی. اب یہ دعا انہوں نے اس وقت مانگی تھی، اس وقت انہوں نے سوچا نہیں، بن سوچے رب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر یہ دعا مانگ لی. لیکن ہوئی کیا؟ لڑکی ہوئی. تب انہوں نے خود اس میں ذکر کیا اللہ رب العزت نے کہ جب لڑکی ہوئی تو اس میری بندی حنا نے، عمران کی بیوی نے مجھ سے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا قال، اس نے کہا، عمران کی بیوی نے کہا، رب انی وضعت انثى، ہے میرے مولا لڑکی نہیں جنی، میں نے لڑکی جنی ہے، لڑکا نہیں جنا. اور تو تو جانتا ہے لڑکی کب بندوں کی خدمت کے لیے ہو سکتی ہے، کب عورت مسجد کا جھاڑو لگا سکتی ہے. مولا اب تو ہی بتا کہ میں اس کا کیا کروں. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا
واللہ عالم بما ودات. اللہ رب العزت اچھی طرح جانتا ہے جو تو نے پیدا کیا ہے, جو تو نے جنا ہے. اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ لڑکی جو میں نے دی ہے اس کے بارے میں بتایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, کہ جو میں نے یہ تجھے لڑکی دی ہے ان آدمیوں کی طرح نہیں ہے جنہیں تو ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے. یہ لڑکی 200 اور بہت اونچی ہے. اس لڑکی کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا ہوں. پھر حضرت حنا نے حضرت عمران کی بیوی نے کچھ وقت کے بعد اس لڑکی کا نام رکھا. اس کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے اور فرمایا وَإِنِّي, اس قصے کو اس انداز میں بیان کیا ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. اللہ رب العزت نے اس بندی کا نام جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور نام بھی بتایا کہ عمران کی بیوی حنا نے نام کیا رکھا, مریم رکھا. پھر ان کا جب آخری وقت آیا, مریم کو بڑی ہو گئی, ان کا جب آخری وقت آیا حضرت عمران کی بیوی نے آخری وقت میں یہ دعا کی. اس دعا کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے. کیا دعا کی؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کیا دعا کی کہ اللہ میں تجھ سے یہ دعا مانگتی ہوں تو مجھے دنیا سے اٹھا لے تیری مرضی, تو مجھے رکھے دنیا میں تیری مرضی, لیکن مولا یہ آخری پکار سن لے کہ میں نے یہ لڑکی تو جنی ہے, اب میرا آخری وقت ہے, مولا اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو شیطانی حرکات سے بچانا اور اسے تیری پناہ میں رکھنا. یہ دعا مانگی. اللہ نے یہ دعا